اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المزمل مکیہ۔ اب جو ہے سورہ مزمل شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کر سونے والے۔ مزمل کے معنی آتے ہیں چادر لپیٹ کر سونے والے۔ اب یہاں ایک سمجھنا ہوگا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بھرا نام سے اللہ کے نبی کو کیوں پکارا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اور نبی بننے کے بعد ہر وقت دعوت و تبلیغ کے پیچھے لگے رہتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، تو کفار جو تھے مکہ کے ان لوگوں نے ایک جگہ مشورہ کیا۔ مکے کے اندر ایک جگہ تھی جس کو دار الندوہ کہتے ہیں۔ دار الندوہ کے معنی آتے ہیں مشورہ کرنے کی جگہ۔ تو ابو جہل اس کا سردار تھا۔ ابو جہل اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو محمد جو کام یہ کر رہا ہے اس کے مناسب سے کوئی ایسا نام رکھو، ان کا کوئی ایسا نام رکھا جائے جس سے ان کو جو ہے پریشان کیا جائے۔ جیسے ایک لقب دینا، گاؤں میں کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو لوگ غلط نام سے پکارتے رہتے ہیں، اچھا خاصا نام رہتا ہے اس کو غلط نام سے پکارتے رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ مجنوں کہتے ہیں، ان کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ پاگل ان کا نام رکھ دیتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی سب لوگ اپنے اپنی رائے دیتے رہے۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ ان کا نام عربی کے اندر جو ساحر ہے یہ رکھ دیا جائے۔ اور ساحر کے معنی آتے ہیں ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دینا، یعنی اس کو اپنا دین سے جدا کر کے ایک محمد یعنی کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو جب یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، ان تک یہ خبر پہنچی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، افسوس ہوا۔ اس افسوس اور رنج کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چادر اوڑھ کر جو ہے اپنے پورے بدن میں لپیٹ کر جو ہے سو گئے۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ شروع زمانے کی صورت جو ہے نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی، تفسیر میں لکھا ہے۔ تو پہلی جو صورت نازل ہوئی اس کے بعد یہ جو صورت نازل ہوئی، تو اس سے پہلے جو ہے اس بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے اور ٹھنڈ لگتی تھی ان کو، تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چادر اوڑھ کر جو ہے لپیٹ کر پورے بدن میں جو ہے سوئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، یعنی لپیٹ کر سونے والے، آرام کرنے والے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے کو چھوڑ کر، یعنی رات کے آدھا حصہ جو ہے آپ سوئیں اور آدھا حصے میں جو ہے آپ رات میں عبادت کریں۔ اب یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو صورت ہے پہلے زمانے کی ہے، یعنی شروع زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلی نماز جو فرض ہوئی ہے وہ تہجد کی نماز فرض ہوئی ہے، اور تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر نماز فرض تھی، اور یہ 1 سال یہ فرض چلتا رہا۔ کتنے؟ 1 سال۔ تو اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں کہ کب تک سوئیے گا، تو لہٰذا آپ ایک کام کیجیے، رات کا آدھا حصہ جو ہے آپ عشاء کے بعد صبح 3 بجے تک یا 12-1 بجے تک آپ سوئیے، پھر آدھا رات کا حصہ جو ہے اس میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کیجیے، تہجد کی نماز ادا کیجیے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اور یہ 1 سال کیا ہے چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد پھر یہ تہجد کی نماز جو ہے جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گیا،
وہ کٹ گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں معراج ہوا تو معراج پر اللہ کے نبی کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ، لیکن یہ پہلے زمانے کی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ نصفہ، آدھا رات۔ پچھلے کیا بتایا تھا کہ آدھا کا یعنی کہ تہائی حصے میں 3 حصہ، یعنی رات کو 4 حصے میں تقسیم کر دیجیے آپ، تو رات کا 3 حصہ جو ہے آپ آرام کیجیے، اور 1 حصہ جو ہے آخر حصہ جو اس میں تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ نصف ہو، تو آپ ایک کام کیجیے کہ اب آدھا کر دیجیے۔ کیا کیجیے؟ آدھی رات تک سوئیے آپ، اور آدھی رات کے بعد کیا ہے آپ اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اوِن قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا، یا آدھا سے بھی کچھ کم کر لیجیے۔ یعنی پہلے کیا تھا کہ تہائی حصہ، تہائی سے آدھا ہو گیا، اب آدھا سے آدھا کر رہے ہیں، یعنی آدھا کا کچھ حصہ کم کر کے اور جو ہے رات میں جاگ کے جو ہے عبادت کیجیے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ اوزد علیہ، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر ہو تو اور بھی عبادت کیجیے۔ اب یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر عمل کرنے لگے، اور رات بھر جو ہے نماز میں یعنی اتنی لمبی لمبی قرات کرتے تھے کہ پاؤں جو ہے پھول جاتا تھا۔ اب حدیث میں سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت جو کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کا پاؤں ورم ہو جاتا تھا۔ تو اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد لیکن آگے جو آیت جو نازل ہوگی اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو کاٹ دیا گیا کہ نہیں اتنا آپ پریشان نہ ہوئیے، بس رات کے آخری حصہ جو تہجد کا وقت ہے 3 بجے سے لے کے فجر کی اذان تک، اس میں آپ جو ہے عبادت کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہے عشاء کے نماز کے بعد سے آپ جو بھی نماز ادا کیجیے گا نفل کی، وہ تہجد میں شمار ہوگا۔ ہاں لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب آخر رات حصے میں اٹھ کر جو آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے، وہ ثواب آپ کو اس میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ قرآن جو حکم دے رہا ہے کہ آدھی رات کیا ہے سونا ہے، اور رات کے آخری حصے میں جو ہے آپ نماز ادا کیجیے۔ اب آگے بتلا رہے ہیں کہ یہ آخری حصے میں جو اٹھ کے نماز ادا کرنا یہ کتنا مشکل ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آپ تہجد کی نماز میں جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو بالکل صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جی سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہو تو بالکل آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بہت ہی بھاری کلام یعنی قرآن پاک نازل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو سورہ جو نازل ہوئی ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ شروع زمانے کی بات ہو رہی ہے، جب پہلی وہی جو نازل ہوئی تھی دوسری یہ صورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرے سہمے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دلاسا دے رہے ہیں کہ ابھی تو یہ بھی ایک ہی صورت نازل ہوئی ہے، اسی میں آپ پریشان ہو رہے ہیں، ابھی تو پورے قرآن کے احکامات اور پورے قرآن کی کتاب نازل ہونی وہ باقی ہے ابھی۔ تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ پر بہت ہی بھاری کلام کیا ہے آگے نازل کرنے والے ہیں، اور بھاری کلام میں کیا ہے حلال جو ہے وہ کام بھی نازل کریں گے، جو ناجائز ہے اس کو بھی ہم نازل کریں گے، سب ساری چیزیں یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں سب ہم اسی قرآن کے اندر کیا کریں گے نازل کر دیں گے۔ اس لیے آپ کو ابھی سے کیا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ آپ جس بھی خاص طور سے دین کے کام میں اگر آپ لگ رہے ہیں، یا تبلیغ کے ذریعے سے ہو، یا واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہو، یا درس و تدریس کے ذریعے سے ہو، کسی بھی کام میں آپ دینی کام میں لگ رہے ہیں، کوئی اچھا کام ہے تو اس کام کو کرنے سے پہلے آپ 100 مرتبہ سوچئے کہ اس کام کو اگر ہم کریں گے تو پیچھے لوگ ہم کو بہت برا بھلا کہیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو اچھے بھی کہیں گے اور کچھ لوگ ہیں جو برے بھی کہیں گے۔ شروع میں کچھ لوگ بہت تعریف کریں گے آپ کی، اور جو لوگ شروع میں آپ کی تعریف کر رہے تھے وہی لوگ آگے چل کے آپ کی برائی کریں گے۔ تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے اس کام کو آپ شروع کیجئے۔
اگر آپ کے اندر چھمتا ہے سہنے کی، طاقت ہے آپ کے اندر، تب آپ اس کام میں کیا ہے لگیے۔ اور ہمارے استاد بھی یہی کہا کرتے تھے، اور علماء کرام خود فرماتے ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب اپنے بیان میں خود کہتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ جو یہاں سے علماء عالم بن کے نکل رہے ہیں تو پہلے اپنا ایک مقصد بنا لو کہ اگر آپ دین کی خدمت میں لگ رہے ہیں تو سب سے پہلا نمبر پر یہ ہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس میں بہت تکلیفیں، لوگوں کی گالی گلوچ، پوری اچھی باتیں بھی سننے کو ملے گی، غلط باتیں بھی سننے کو ملے گی، سب کو اگر سہ سکتے ہو، تمہارے اندر ہے سہنے کی، تب جو ہے اس کام میں لگو، اگر نہیں ہے تو پھر کسی اور کام کی طرف چلے جاؤ جہاں پیسہ بھی ہے اور خوب عیش و آرام کی زندگی بھی ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، یعنی صبح کے وقت اٹھنا، فجر کے وقت تہجد کے لیے، ہی اشد وطئا، بہت ہی دل کو کچلا دینے والی بات ہے، بہت بوجھ والی بات ہے کہ نہیں۔ یہاں تو تہجد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ تہجد کی نماز اس وقت کیا ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی۔ یہاں تو فجر کی نماز میں لوگ بہت مشکل سے آ رہے ہیں، اگر وہی تہجد کی نماز اگر فرض ہوتی تو پھر تو اکیلے ایک امام صاحب ہوتے اور کبھی کبھی مؤذن صاحب آ جاتے ہوتے کہ نہیں تہجد کی نماز میں۔ یہاں فجر کی نماز میں کیا ہو رہا ہے، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، آنا مشکل ہو رہا ہے، خاص طور سے ٹھنڈی میں تو اور ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہی اشد وطئا، یعنی یہ دل گردے کی بات ہے۔ 3 بجے اٹھ کے جو ہے تہجد کی نماز ادا کرنا، یہ دل پر پتھر رکھنے والی بات ہے، اور دل کو انسان کچلتا ہے، نفس کو دباتا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے، چاہے جو ہو، یا پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، ٹھنڈی ہو گرمی ہو، کچھ بھی ہو، اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، دل گردے والی بات ہے۔ اب آگے فرما رہے کہ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور تہجد کے وقت جب دعا مانگا جاتا ہے تو اس وقت انسان صاف صاف دل کو سکون ملتا ہے، کوئی شور و شغب نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے تہجد کے وقت کتنا ایک دم سناٹا رہتا ہے، ذرا سے بھی آپ کو آواز نہیں آئی کہیں سے۔ ایسے وقت میں جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کو جو مانگتا ہے تہجد میں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے یہ دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے، بہت سنت ہے۔ یہ تو پہلے فرض تھی تو بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن ابھی یہ سنت ہے، ابھی اس امت پر کیا ہے، سنت ہے۔ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز بہت مشکل ہے، انسان چاہتا بھی ہے، جب سونے کے وقت نیت بھی کرتا ہے کہ انشاءاللہ تہجد میں اٹھیں گے، لیکن آنکھ نہیں کھل پاتی ہے۔ آنکھ کھلتی بھی ہے تو شیطان کیا بھگاتا ہے، ابھی 1 گھنٹہ ٹائم ہے اذان میں، ٹھنڈی بہت ہے، کہاں جا کر سو، کمبل گرم گرم ہے، ابھی سونے میں مزہ آ رہا ہے، نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، تو انسان کو کیا ہے، شیطان سلا دیتا ہے۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سمجھیے کہ تہجد کی نماز فرض کیے تھے، اور یہ 1 سال تہجد کی نماز فرض تھی، اس کے بعد جو ہے اس امت پر جو ہے تہجد کی نماز سنت ہے۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔